السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. میرے ساتھی تھے، پڑھنے میں مجھ سے آگے تھے. بامبے کی جامع مسجد کے امام تھے مولانا شوکت صاحب رحمہ اللہ. 2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. نیک لوگوں میں سے شمار کیے جاتے تھے، اللہ کے اچھے بندے سمجھے جاتے تھے. تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. دوسرے میرے خالہ زاد بھائی ہیں جو مجھ سے پہلے داخل سے فارغ ہوئے ہیں اور میرے بچپن کے دوست ہیں. وہ بیمار ہیں سخت، تو ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييت منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل مأواه جنة الفردوس واجعل مأواه جنة الفردوس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واكشف عنا آفاتنا واكشف عنا آفاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. لمبا چوڑا بات چل رہا ہے. باب ہے العلم قبل القول والعمل. قول یعنی تبلیغ اور عمل یعنی اپنا باقی عمل. دونوں کام موقوف ہیں علم پر. پہلے پڑھ لو، پھر تبلیغ کرنا، پھر پڑھے ہوئے پر عمل کرنا. اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں. یقول اللہ عز وجل فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اس آیت سے استدلال کس طرح ہے؟ جہاں استدلال خفی ہوتا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ خود استدلال واضح کرتے ہیں. فبدأ بالعلم، علم سے کلام شروع ہو اور قاعدہ ملاؤ. کسی چیز سے ابتدا کرنا اس کے اہتمام کی دلیل ہوتا ہے، اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی. کسی چیز سے ابتدا کریں وہ اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. چنانچہ حضور نے صفا سے سعی شروع کی اور یہ آیت پڑھی. اس آیت میں پہلے صفا کا ذکر ہے جو اس کی اہمیت پر دال ہے، اس لیے صفا سے حضور نے سعی شروع کی. اسی طرح کا استدلال ہے. فبدأ بالعلم، اس کے بعد حدیث لکھی
وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. یہاں تک ایک حدیث ہے. یہ حدیث علم کی اہمیت پر واضح دلیل ہے. جو لوگ حضور کا لایا ہوا دین جتنا جانتے ہیں اتنے حضور کے وارث ہیں. چھوٹے بڑے کم جانتا ہے وہ چھوٹا وارث ہے، زیادہ جانتا ہے وہ بڑا وارث ہے. تو حضور کا وارث بننا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اہم بات ہے. اور وہ وراثت کس بات میں ہے؟ ورث العلم. بس علم کی اہمیت نکلی. حضور کا وارث بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اہم بات ہے. اور وراثت کس چیز میں ہے؟ علم میں. بس اس سے علم کی اہمیت نکلی. دوسری حدیث وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، 1 کلومیٹر گیا تو جنت کا 1 کلومیٹر راستہ آسان ہو گیا. یعنی وہ جنت کی طرف 1 کلومیٹر راستہ چلا. تو علم اور جنت دونوں میں جوڑا ہے. جتنا علم حاصل کرنے کے لیے چلے گا اتنا جنت کی طرف چلے گا. تو اس سے علم کی اہمیت واضح ہوئی. وقال انما يخشى الله من عباده العلماء. اس آیت سے معلوم ہوا کہ خشیت معرفت پر مبنی ہے. معرفت کی فرع اصل درخت ہے معرفت، اس میں سے فرع شاخ نکلی خشیت. معرفت کے معنی علم. کہ جب علم میں سے اللہ کی خشیت کی شاخ نکل رہی ہے تو علم کی اہمیت واضح ہوئی. لمبی جوڑی تقریر نہیں. آیت کا حاصل یہ ہے کہ خشیت علم کی فرع معنی شاخ. اصل تنا ہے علم، اس میں سے شاخ نکلی خشیت. بس یہ علم کی اہمیت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے. وقال وما يعقلها الا العالمون. یہ آیت جہاں آئی ہے وہاں اس سے اوپر کوئی بات بیان فرمائی نہیں. کیا بات ہے مجھے یاد نہیں. قرآن کھول کے دیکھو. فرمایا کہ اس بات کو عالم ہی سمجھ سکتے. اس سے علم کی اہمیت نکلی. وما يعقلها الا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنم میں جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر. تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے انبیاء کی باتیں سنی نہیں سمجھی نہیں. یہ سننا سمجھنا یہی علم ہے. اگر ہم نے انبیاء کی باتیں سنی ہوتی سمجھی ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. معلوم ہوا کہ علم جہنم سے بچانے والا ہے. یہ علم کی اہمیت. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالَ سورہ زمر میں آیت آئی. 2 شخص ہیں، ایک جانتا ہے ایک نہیں جانتا. قاعدہ کلیہ. کیا چیز جانتا ہے کیا چیز نہیں جانتا اس کی کوئی تفصیل نہیں. ایک شخص جانتا ہے ایک نہیں جانتا، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. اس سے بھی علم کی جاننے کی اہمیت نکلی. اور مطلق جاننے کا فرض ہے دین جاننا. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. مشہور حدیث ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے. من يريد الله به خيرا.
جس کے ساتھ اللہ کو بھلائی منظور ہوتی. کہاں کی بھلائی؟ آخرت. جس کے ساتھ اللہ کو آخرت کی بھلائی منظور ہوتی، اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اس میں بھی مولوی کی کوئی تخصیص نہیں. ہر انسان، بہت سے کافر ہوتے ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرماتا ہے، اسلام قبول کر لیتا، ان کے ساتھ آخرت میں اللہ کو خیر منظور. بہت سے عام مسلمان ہیں، اللہ کو ان کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے، تو دین کو سمجھتے ہیں، پورے دین کے پابند، نماز، روزہ، معاملات، معاشرت سب صحیح. مولوی کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، کیونکہ مولوی تو بیڑی بھی پیتا ہے. بعض نصوص ہیں جس کو دماغ میں اس کا خاص مفہوم بیٹھ گیا ہے، ایسا نہیں. جس کسی کے ساتھ، وہ مسلمان کی بھی تخصیص نہیں، ہر انسان جس کسی کے ساتھ اللہ کو آخرت میں خیر منظور ہوتی ہے، اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ دین کی سمجھ، یہ علم ہے، اس پر مدار ہے آخرت کی خیر بلائی کا. اس علم کی اہمیت نکلی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. ایک مستقل حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ. علم تو پڑھنے سے آتا ہے، علم تو سیکھنے سے آتا ہے. کون سا علم؟ کوئی بھی علم اکتسابی، فطری نہیں. جو فطری علم ہے وہ تو جوں عمر بڑھتی چلی جائے گی، فطری علم خود بخود حاصل ہوتا ہے. لیکن اکتسابی علم کوئی بھی ہو، نجاری کا علم ہو، بڑھئی کا علم ہو، آہنگری کا علم ہو، لوہاری کا علم ہو، زراعت کا علم ہو، کھیتی باڑی کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ پڑھنے سے آتا ہے. اسی قاعدہ کلیہ میں دین کا علم بھی آ گیا. دین کا علم اگر آپ چاہتے ہیں تو پڑھنا پڑے گا. مدرسے میں پڑھنے سے نہیں آئے گا علم. مدرسے میں 8 سال پڑھے رہنے سے علم نہیں آئے گا، پڑھنا پڑے گا. یہ مستقل حدیث ہے. انما العلم بالتعلم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اس سے بھی علم کی اہمیت نکلتی ہے. اور قاعدہ کلیہ دین کے علم کے ساتھ بات خاص نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ. اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے، اس کا تھوڑا پس منظر سمجھو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے آدمی، کان یوازی ابن مسعود فی العلم. حضرت ابن مسعود کے ہم پلہ تھے علم میں. کان یوازی. لیکن کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کی بعض رائیں غلط ہو سکتی ہیں، چاہے وہ صحابی ہو. حضرت کی یہ رائے تھی کہ سونا چاندی جمع کر کے رکھنا جائز بھی نہیں. اگر آپ کو رکھنے ہیں فلوس رکھو، پیسے. اس زمانے میں فلوس الگ کرنسی تھی اور درہم الگ کرنسی تھی، یہ چاندی کی کرنسی تھی. اور دینار الگ کرنسی تھی، یہ سونے کی کرنسی. پھر ان کے آپس میں بھاؤ ہوتے تھے کہ 10 درہم کا 1 دینار، اتنے فلوس کا 1 درہم. آج کل پیسے روپیے کے اجزاء ہیں، پہلے ایسا نہیں. فلوس الگ کرنسی تھی، اور فلوس بھی ایک نہیں، مختلف حکومتوں کے چھاپے ہوئے فلوس، کئی طرح کے فلوس چلتے تھے، اور ان فلوس کی بھی آپس میں قیمتیں تھیں.
یہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور مادے کے، تانبے، پیتل کے خلوص بنتے تھے۔ تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ آپ خلوص تو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، سونا چاندی نہیں رکھ سکتے۔ یہ حضرت کی رائے تھی اور صحیح نہیں تھی۔ کیوں صحیح نہیں تھی؟ زکوٰۃ 200 درہم میں واجب ہوتی جب 200 درہم پر ہولانِ ہول ہو جائے۔ 200 درہم 2 سال بھر رہے نہیں پاس میں، جبھی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونا 20 مثقال میں زکوٰۃ واجب ہوتی جب 20 مثقال سونا سال بھر رہے ملکیت میں، ہولانِ ہول ہو۔ اس لیے حضرت کی رائے تو صحیح نہیں تھی، مگر حضرت اپنی رائے بڑی قوت سے بیان کرتے۔ لوگوں نے کہا پہلا مسلمان کمیونسٹ حضرت ابو ذر تھے۔ حضرت ابو ذر کو کہتے ہیں پہلا مسلمان کمیونسٹ۔ اور یہ کمیونزم ہے، اس کو غریب بہت پسند کرتے ہیں۔ جہاں بھی معاشی اونچ نیچ ہو جائے وہاں کمیونزم آئے۔ 99 تو غریب ہیں اور 1 کروڑ پتی ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ وہ 99 ہنگامہ کریں گے اور وہ ایک کے پاس جو کروڑوں روپے وہ سب لے لیں گے۔ اسی کا نام کمیونزم ہے۔ تو لوگوں نے کہا غلط، لیکن کہا لوگوں نے کہ پہلا مسلمان کمیونسٹ حضرت ابو ذر تھے۔ مجھے تو کیا بتانا ہے کہ حضرت کی یہ رائے غریبوں کو بہت پسند تھی۔ اور حضرت دلیل میں پیش کرتے تھے سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ چنانچہ جب کوئی مالدار راستے پر سے گزرتا تو غریب کیا کہتے ہیں؟ والذین اتخذوا، بس اتنا ہی، اور مراد ساری آئے والذین اتخذوا۔ اب مالدار پریشان، کیوں؟ غریبوں کی تعداد تو ہمیشہ 99 رہی، مالدار تو 1 ہوتا ہے۔ اب وہ مالدار پریشان۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں پبتی کسنا، پیٹ 2 چشمی ہے، پبتی کسنا۔ تو غریب مالداروں پر یہ پبتی کسر والذین یکنزون۔ حضرت ابو ذر دور صحابہ میں شام چلے گئے، وہاں رہتے تھے۔ وہاں کے مالداروں نے حضرت معاویہ جو وہاں کے گورنر تھے ان سے شکایت کی کہ حضرت ابو ذر کا یہ مسئلہ، اب جہاں ہم گھر سے باہر نکلے راستے پر ہمارا چلنا مشکل ہو کر لوگ کر دیتے ہیں، کوئی ادھر سے کہتا والذین یکنزون، ادھر سے کہتا والذین یکنزون۔ حضرت معاویہ نے ان کو بلایا اور سمجھا کہ آپ کی جو مسلک وہ صحیح نہیں، مگر حضرت ابو ذر تو علموں میں بہت بڑے ہوئے تھے، حضرت معاویہ ان سے کیا گفتگو کر لیں گے، نہیں مانے۔ تو حضرت معاویہ نے امیر المومنین حضرت عثمان کو خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے، حضرت ابو ذر کے وجہ سے سارے مالدار پریشان ہیں۔ تو حضرت عثمان نے خط لکھا حضرت ابو ذر کو کہ آپ مدینہ آئیں، امیر المومنین کا حکم ہے، فوراً مدینہ پہنچے۔
عثمان نے سوچا کہ جب یہ آئیں گے ملنے کے لیے تو اس مسئلے پر گفتگو کی جائے، مگر خود حضرت گفتگو کریں یہ مناسب نہیں، کسی صحابی کو حضرت کے ساتھ بھڑائیں یہ بھی مناسب نہیں۔ تو ایک بڑے تابعی تھے جلیل القدر کعب احبار وہ بڑے عالم تھے، اس لیے احبار کہلاتے، تو ان کو تابعی تھے، تو ان سے کہا جب وہ ابو ذر آئیں مجھ سے ملنے کے لیے تو تم اس مسئلے پر گفتگو کرنا۔ ٹھیک ہے، آئے کعب احبار نے سوال اٹھایا، حضرت جی دراہیم و دنانیر اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، فوراً دلیل پیش کی۔ تو کعب احبار نے کہا حضرت پھر زکوٰۃ کس چیز میں واجب ہے؟ اب پھنس گئے، کیا جواب دے؟ تو کھڑے ہوئے ڈنڈا لے کر، خیر میں تجھے بتاتا ہوں زکوٰۃ کس چیز میں واجب ہے۔ اب وہ آگے دوڑ رہے ہیں اور وہ پیچھے ڈنڈا لے کر دوڑ رہے ہیں، بالآخر ڈنڈا مارا، کچھ حصہ حضرت عثمان کو بھی لگا۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ مولانا لٹھ سے مقابلہ بڑا مشکل، جو لٹھ لے کے کھڑا ہو جائے اس سے کیا مسئلہ، کیسے مسئلہ آنا؟ تو حضرت نے حکم دیا کہ آپ یہاں لبکری میں چلے جائیں اور وہاں رہیں تاکہ میرے قریب رہیں۔ اب لبکری میں 4 گھر تھے، مجھے کوئی مسئلے کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بلا لوں گا، کیونکہ ذی علم آدمی تھے، باقی وہاں رہیں آپ۔ چنانچہ حضرت ابو ذر وہیں لبکری میں چلے گئے اور پوری زندگی وہیں رہے، وہیں انتقال ہوا۔ ان کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حرم شریف میں، مکے میں حرم شریف میں بہت سارے لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں راوی بھی بیٹھا ہے، راوی کا نام نہیں آ رہی ہے، حدیث آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر نے اس مجلس کے پاس جا کر ساری اہل مجلس سے کہا سونا چاندی جمع کر کے رکھنا حرام ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة، تو سب نے سگنل ڈاؤن کر دیے، کوئی جواب نہیں دیا، سب نے سر جھکا دیا۔ یہ جو سگنل ڈاؤن کیا ہے یہ اعراض کی دلیل ہے، یا لوگوں نے ان کی بات قبول نہیں کی، مگر رو در رو جواب بھی نہیں دیا، تردید بھی نہیں کی، سگنل ڈاؤن کر دیا۔ جب کوئی جواب ہی نہیں آیا، سب نے سر جھکا لیے، تو حضرت چلے اور چل کر کے مسجد حرام میں ایک ستون کے پاس جا کر بیٹھ گئے اکیلے۔ تو وہ جو راوی ہے جو اس مجلس میں بیٹھا تھا وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر ساری مجلس نے جو سر جھکا لیا ہے اور کسی نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، اس کا مطلب کہ بڑا آدمی ہے کوئی، چاہے وہ اس کی بات غلط ہو، لیکن سب کا سر جھکا لینا اور تردید نہ کرنا دلیل ہے کہ بڑا آدمی ہے۔ راوی مجلس سے اٹھا اور اٹھ کر کے ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ جب آپ نے بات کہی تو بڑے بڑے لوگوں بیٹھے تھے، کسی نے آپ کو جواب نہیں دیا، تردید نہیں کی، لیکن کسی نے آپ کی بات قبول بھی نہیں کی، سب نے سر جھکا دیا، تو آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا میں ابو ذر ہوں۔ پھر اس کے بعد روایت کتاب میں حضرت ابو ذر نے کہا سن، اگر تم تلوار میری کی گردن پر یہاں رکھ دو، بس دباؤ گے اور میرا گلا کٹ جائے گا، اس
درمیان میں اگر مجھے موقع مل جائے وہ بات جو میں نے حضور سے سنی ہے وہ بات پہنچانے کا اگر مجھے موقع مل جائے تو میں ضرور پہنچاؤں. میں نے جو حضور سے بات سنی ہے یہ علم ہے، اور العلم قبل القول بھی اسی سے نکلا. وہ بات میں کہوں گا جو میں نے حضور سے سنی ہے، میں نے جہاں علم حاصل کر رکھا ہے لہذا میں اس پر تبلیغ کروں گا. تو علم کی اہمیت بھی نکلی اور العلم قبل القول بھی نکلا اس میں سے. تلوار، تیز تلوار کو عربی میں کہتے ہیں سمسام. سمسام تیز تلوار، فارسی میں کہتے ہیں شمشیر برہ، کاٹنے والی تلوار. اور تلوار دبا کر گلا کاٹ دیے، اس کے لیے لفظ ہے نہیں، اس کے لیے لفظ نہیں. چلو. وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه کہتے ہوئے انہوں نے بدھی کی طرف اشارہ کیا. واشار الى قفاه، یہ الى کے بعد الف غلط لکھا ہے. یہ الى کا کھڑا زبر ہے جو لمبا ہو کر الف بن گیا. واشار الى قفاه ثم ظننت ان انفذ. انفذا کے معنی ہے کہہ لوں گا میں، کہہ لوں گا میں. لفظی ترجمہ ہے نافذ کروں گا میں، نافذ کروں گا میں یعنی کہہ لوں گا میں. ان انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا، اس سے پہلے کہ تم گزارو، یعنی تلوار دبا کر میرا گلا کاٹ دو. اجاز اجازت مانے گزارنا، آگے بڑھانا. قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، اتنا موقع بھی اگر مجھے ملے گا تو میں حضور سے سنی ہوئی وہ بات نافذ کروں گا، یعنی کہہ لوں گا. یہ حدیث تو پہلے گزری ہے کہ جو موجود ہیں حجۃ الوداع کی تقریر میں وہ بات غیر موجودین تک پہنچائیں. جو موجود ہیں انہوں نے بات سنی، یہ علم ہو، اور پہنچائیں یہ قول ہو. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائب. اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے، وہ بڑی اہم ہے. ما کان لبشر ان یقول للناس کونوا عبادا لی. کسی انسان کے شائن شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے میرے بندے بنو. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ لوگوں سے کہے گا ربانی بنو. سورہ آل عمران میں آئے تھے ما کان لبشر ان یقول للناس کونوا عبادا لی ولیکن کونوا ربانیین. ربانیین کے کیا معنی ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ربانیین کے معنی ہیں علماء، فقہاء، حکماء بنو. علماء پہلا درجہ ہے، عالم بنو. فقیہ یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، فقیہ بنو. پہلے عالم بنو، پھر اس میں ترقی کر کے فقیہ بنو، پھر اور ترقی کر کے حکیم بنو. یہ آخری درجہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں. اس سے آگے پھر نبی رسول ہے. نبی رسول تو کوئی بن نہیں سکتا، وہ تو وحدی ہے اور اس کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا. جو کمالات حاصل ہو سکتے ہیں یہ تین ہیں، عالم بنو، فقیہ بنو اور حکیم بنو.
عالم کے معنی تو تم جانتے ہو، جاننے والا۔ دین جانو، دین کے جاننے والے بنو، یعنی مسائل جانو، مسائل سیکھو۔ مسائل سیکھنا، جاننا، اس کا نام ہے عالم۔ پھر مسائل کی جو دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں جاننے کا نام ہے فقیہ ہونا۔ مسئلہ ہی نہیں، مسئلے کی دلیل بھی جانتا ہے وہ فقیہ ہے، یہ اوپر کا درجہ ہے۔ پھر مسئلے کی جو دلیل ہے وہ تو ہے، مسئلے کی علت کیا ہے، حکم کی علت کیا ہے، اس کو جو جانتا ہے وہ حکیم ہے۔ ایک ہے مسئلہ جاننا، ایک مسئلے کی دلیل جاننا، ایک مسئلے کی علت جاننا۔ جیسے سود حرام ہے، یہ مسئلہ آپ نے جان لیا، آپ عالم ہو۔ کیوں حرام ہے؟ اللہ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا۔ اب آپ فقیہ ہو، ٹھیک ہے، مسئلہ ہے، دلیل یہ ہے، مگر سود آخر حرام کیوں ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ سود نام ہے زر سے زر پیدا کرنے کا ڈائریکٹ۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ زر سے زر پیدا کیا جائے گا تو دولت کا اقتناز ہو جائے گا، چند ہاتھوں میں دولت سمٹ جائے گی، اور ملک میں بے روزگاری پھیل جائے گی، لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں۔ اس لیے سود کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے تمہارے پاس میں 1 کروڑ روپے ہیں، تم ان روپیوں سے روپے پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ روپے بڑھانا چاہتے ہو، کارخانہ لگاؤ اور کارخانے میں چیزیں تیار کرو اور بیچو، اور کروڑ کے 1.25 کروڑ کر لو سال میں، لیکن کارخانہ لگاؤ۔ اب کارخانہ لگایا ہے، اس میں 500 مزدور ہوں گے، ملازم ہوں گے، تو نفع میں سے ان 500 کی تنخواہیں جائیں گی، تو ملک کے 500 آدمیوں کو کام مل گیا، اور اس کے کروڑ کے 1.25 کروڑ ہو گئے، مگر عمل کا بیچ میں واسطہ لانے کی وجہ سے دولت پھیلی اور غریبوں کو کام ملا۔ اس لیے اسلام نے سود حرام کیا۔ یہ علت ہے، اس علت کے جاننے کا نام ہے حکمت۔ تو سادہ مسئلہ جان لیے، یہ علم ہے عالم۔ مسئلے کی دلیل جان لی تو یہ فقیہ۔ مسئلے کی علت جان لی، حکم کی علت جان لی، یہ ہے حکمت۔ پہلے 2 درجے ہیں اختیاری ہیں، پڑھو، محنت کرو، عالم بن جاؤ، اور زیادہ محنت کرو، فقیہ بن جاؤ۔ لیکن حکیم ہر آدمی نہیں بن سکتا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، اور جس کو حکمت مل گئی اس کے وعدے نیارے، اس کی 5 انگلیاں گھی میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حکمت اکتسابی نہیں ہے، کوئی آدمی چاہے محنت کر کے میں حکیم بن جاؤں، ممکن نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ روز روز پیدا نہیں ہوتے، اور شاہ ولی اللہ محنت سے نہیں بنے، اللہ کے فضل سے بنے ہیں، اللہ نے ان کو حکیم الاسلام بنایا۔ تو یہ حکیم کا جو درجہ ہے یہ کوئی وہابی ہے، لیکن دیکھو وہابی جو چیزیں ہیں ان کا جو بیز، انگریزی لفظ ہے بنیاد، اس کا جو بیز ہے، بنیاد ہے، وہ کسبی ہوتی ہے۔ جیسے نبوت وحی ہے، لیکن نبوت ملتی ہے جب کسی میں 46 کمالات اکٹھا ہو جائیں،
سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. معلوم ہوا کہ 46 کمالات جب کسی میں اکٹھا ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتے تھے، اب نہیں. یہ جو 46 کمالات ہیں یہ نبوت کی بیز ہیں، بنیاد ہے، اور یہ اختیاری ہے. اسی طرح سے حکمت وہ بھی ہے، لیکن راستے میں چلنے والے رکشا والے کو حکمت نہیں ملتی، اس کے لیے پوری زندگی کھپانی پڑتی ہے علم میں، تب جا کر اللہ کو منظور ہوگا تو حکمت دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. تو علم پہلا درجہ، فقاہت دوسرا درجہ، یہ بیز ہے. کوئی شخص عالم تو بنا نہیں اور فقیہ بن جانا چاہے تو کیسے بن جائے گا؟ فقاہت کا بیز تو علم ہے، پہلے عالم بنو تو فقیہ بنو، اور عالم اور فقیہ یہ دونوں بیز ہیں حکمت کے. مگر حکمت کسبی نہیں ہے، وہ وحبی ہے، جس کو اللہ کو منظور ہوگا اسے دیں. آج کل مصیبت یہ ہے کہ عالم ہی نہیں بنتے، کیونکہ عالم تو پڑھنے سے بنیں گے، اب پڑھتا تو کوئی ہے ہی نہیں. کتابیں تو درسگاہ میں ہی پڑھی ہیں، کہاں پڑھ رہے ہو؟ پھر کیا کر رہے ہیں؟ دارالعلوم میں پڑھے ہیں ابا کو دکھانے کے لیے کہ ہم مولوی بن گئے. لیکن الحمدللہ آوا کا آوا خراب نہیں، 5-10% پڑھنے والے بھی ہیں. 90-95% تو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، لیکن ان میں 5-10% پڑھنے والے بھی ہیں اور ان کو علم ملتا ہے. یہ جو 5% نکلے، بقیہ تو کچرا کوڑا گیا. وہ 5-10% جو نکلے ان میں سے بھی اکثر علم میں لگتے ہی نہیں. وہ کوئی آتا ہے بھائی ہمارے یہاں مدرس کی ضرورت ہے تو فوراً پوچھتے کتنی تنخواہ دو گے؟ ارے تجھے ابھی آتا کیا ہے جو تو تنخواہ مانگ رہا ہے؟ یہ کیا آتا ہے جو تو تنخواہ مانگ رہا ہے؟ دیکھو یہ جو طبیہ کالج میں پڑھتے ہیں طلبہ، وہ پڑھ کر جب فارغ ہو کر آتے ہیں تو کسی بڑے ڈاکٹر کے یہاں کمپاؤنڈر رہتے ہیں اور اس بڑے ڈاکٹر کو 2000 روپے ماہانہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کو کمپاؤنڈر رکھا. کسی بڑے ڈاکٹر کے یہاں کمپاؤنڈر رہنے کے لیے ڈاکٹر کو 2-5 ہزار دیتے ہیں، اور یہ ابھی سے پوچھتا ہے کتنی تنخواہ دو گے؟ ارے تو مدرسے کو کیا دے گا یہ بتا. کیونکہ یہ مدرسہ ٹھیا اگر پڑھانے کے لیے نہیں ملے گا تیرا علم محفوظ نہیں رہے گا. تجھے اپنے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، کوئی ٹھیا چاہیے. یہاں تو اپنے علم کو محفوظ رکھے بڑھائے تو تو مدرسے کو کیا دے گا یہ بتا. اس کے بجائے وہ پوچھتا کتنی تنخواہ دو. اب وہ جو تنخواہ محتمم بتاتا ہے تو وہ تھوڑی لگتی ہے، تو پھر وہ اس لائن میں لگتا ہی نہیں ہے. دنیا کمانے کے ہزاروں لائنیں ہیں، ان لائنوں میں سے کوئی لائن اختیار کرتا ہے. تو عالم تو بن گیا مدرسے میں، کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا اس نے، لیکن فقیہ تھوڑے بنے گا. فقیہ تو بھی 20 سال پڑھائے گا تب فقیہ بنے گا، 20 سال کتابوں کا کیڑا بنا رہے گا تب فقیہ بنے گا. وہ 20 سال کیا 20 دن نہیں لگتا، تو کہاں سے فقیہ بن جائے گا. اور جو لوگ تو وہ جو 5-10% عالم بنے ان میں سے بھی 10 میں سے 1 کام میں لگتا ہے، 9 تو لگتے ہی نہیں. کیونکہ محتمم اس کو جتنی تنخواہ بتاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اتنے اس سے زیادہ تو میں دوسرے ذرائع سے حاصل کما لوں گا، مدرسے میں کیوں لگوں؟ مدرسے میں لگتا ہی نہیں. ارے مدرسے میں تو تجھے لگنا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے،
تو جو پڑھا ہے، تجھے علم آیا ہے، اس علم کو محفوظ رکھنا ہے اور اسے بڑھانا ہے، اور وہ تو گھر رہ کر محفوظ نہیں رکھ سکتا، بڑھا نہیں سکتا. تو کوئی مدرسے والا تجھے، اچھے مدرسے والا تجھے رکھ لے اور تجھے 2000 ماہانہ مدرسے کو دینا پڑے تو غنیمت سمجھ کہ تجھے اس نے رکھا. اور بکریاں بھی کہ لے یہ بکریاں، ان کو عربی اول پڑھا. اگر وہ مدرسے والا تجھے نہ رکھتا اور بکریاں نہ دیتا تو کس کو پڑھاتا؟ تو 20 سال رات دن کتابوں کا کیڑا بننے رہنے کے بعد میں فقیہ بنتا ہے. پھر اس کے بعد زندگی بھر لگے رہو. اللہ کو منظور ہوگا تو حکمت مل جائے گی. یہ وہ کسبی نہیں ہے، یہ وقت نہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا ربانیین بنو. انبیاء اپنی امتوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بندے بنو، نہیں، اللہ والے بنو. رب کی طرف نسبت ہے. نسبت کرنے میں کبھی بڑھاتے نہیں، جیسے ربیون کثیر، اور کبھی اضافہ کرتے ہیں. چھوٹا لفظ ہوتا ہے تو اضافہ کرتے ہیں. جیسے رئی ایک شہر ہے، اس کی نسبت راضی، علی بڑھا دیا، زا بڑھا دیا، ایسا بڑھاتے بھی. تو رب کی طرف نسبت ربانی. ربانی کا ربانی بنو، اللہ والے بنو. ربانی بنو یعنی عالم بنو، فقیہ بنو، حکیم بنو. کیسے بنے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. پڑھاؤ اور پڑھو. بما کنتم تعلمون الکتاب، قرآن پڑھاؤ. وبما کنتم تدرسون، اور پڑھو. تو پڑھاؤ، پڑھو تو عالم بنو گے، پھر ترقی ہو کر فقیہ بنو گے، پھر ترقی ہو کر حکیم بنو گے. پڑھنے پڑھانے سے یہ درجے حاصل ہوں گے. آگے ٹکڑا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تدرسون پڑھتے ہو. اب وہ جو 1% مدرسے میں لگے وہ بھی پڑھاتے ہیں، پڑھتے نہیں. کہاں سے فقیہ بنیں گے، کہاں سے وہ حکیم بنیں گے؟ تو پڑھتے ہیں. دو چیزیں اکٹھا ہوں گی، پڑھاؤ اور پڑھو. کوئی پڑھتا نہیں تو پڑھاتے ہیں. کیونکہ وہ جو مدرسے میں لگے ہیں وہ بھی معیشت کے طور پر لگے ہیں، زندگی گزارنے کے طور پر لگے ہیں، تنخواہ لینے حاصل کرنے کے لیے لگے ہیں. جو 2-4 کتابیں مدرسے والوں نے مطالبہ کر دی تو اردو شرح دیکھ کر عمدہ سیدھا سمجھ کر بکریوں کو بے وقوف بنا ہے. پھر موبائل لے کر صبح سے شام تک گھوم رہے ہیں، پڑھتے رہے نہیں. دلیل حضوری دی ہے مدرسے والوں نے. 5 سال پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے. اس کو ہدایہ خرین دو پڑھانے کے لیے نہیں پڑھا سکتے. کیوں بھائی؟ یہ جو حضوری ہے ہدایہ خرین کا متن ہے، اور تو 5 سال سے متن پڑھا رہا ہے تو 5 سال کے بعد تو شرح پڑھانے کا قابل نہیں ہوا. جس کا مطلب کہ تو نے حضوری پڑھائی ہے، پڑھا کچھ نہیں. یہ صورتحال ہو گئی ہے. پھر آدمی کہاں ہوں گے، کہاں سے؟ دارالعلوم 32 سال ہو گئے انقلاب آئے. 32 سال سے مفتی ڈھونڈ رہا ہے. پورے ملک میں کوئی مفتی نہیں. 2-4 ہیں اپنی جگہ پر سیٹ ہیں تو دارالعلوم آنے کے لیے تیار نہیں. کوئی مفتی نہیں. پھر دارالعلوم کیا کر رہا ہے؟ ایک جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں تدریس میں سے انہی کو رکھتے ہیں. پہلے معین مفتی رکھتے ہیں، پھر آگے بڑھاتے ہیں، پھر آگے بڑھاتے ہیں. پورے ملک میں کوئی مفتی ہی نہیں ہے.
کیونکہ 1 2 3 سال دارالفتہ میں رہنے سے مفتی تھوڑے بنے گا، تو زندگی بھر لگاتے ہیں تب مفتی بنتا ہے، مگر زندگی پوری تو کوئی لگاتا ہی نہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، پڑھتا کوئی نہیں۔ 32 سال سے دارالعلوم علیہ کے اساتذہ ڈھونڈ رہا، پورے ملک میں کوئی استاد ہی نہیں، مجبوراً ابتدائی عربی میں انٹرویو لے کر اساتذہ کو رکھتے ہیں تاکہ یہی ترقی کر کے آگے جائیں، اوپر کے لیے پورے ملک میں اساتذہ ہی نہیں۔ کیوں؟ پڑھاتے تو سب ہیں، وہ پڑھتا تو کوئی ہے ہی نہیں، پڑھانے سے تھوڑا علم آتا ہے، علم تو پڑھنے سے آتا ہے۔ پورے ہندوستان میں اس کنارے سے اس کنارے تک چلے جاؤ، کسی دارالعلوم میں آپ کو ادھیڑ یا بوڑھا کوئی آدمی نہیں ملے گا، سب نوجوان ملیں گے، الا ماشاء اللہ بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم، مظاہر، ندوہ، ان کو مستثنیٰ کر دو، باقی کسی ادارے میں آپ کو کوئی ادھیڑ عمر کا یا بوڑھا استاد نہیں ملے گا، سب نوجوان ملیں گے۔ 5 10 15 سال پڑھایا، پھر چھوڑ کر کے دوسرا کام سنبھالا، تو محتمم دوسرے نئے فارغ شدہ کو لا کر بٹھا دیتا۔ تو چند سال پڑھنے پڑھانے سے علم تھوڑے آتا ہے، تو زندگی بھر پوری کھپانی پڑتی ہے تب علم آتا ہے، یہ کوئی کرتا ہی نہیں۔ نتیجے میں پورے ملک میں دارالعلوم تھک گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر، کوئی استاد ہی نہیں ہے اولیاء کے لیے۔ یہ اتنی بڑی بڑی جو جماعتیں بن گئی ہیں، مجبوری میں ہیں، اساتذہ ہی نہیں ہیں، کیا کریں؟ یہ صورتحال پورے ملک کی ہو کر رہ گئی ہے۔ علم کے لیے پڑھو گے پڑھاؤ گے تو آدمی تیار ہو، اور علم کو تنخواہ کے لیے پڑھو گے پڑھاؤ گے تو کوئی آدمی کبھی تیار نہیں ہو۔ اس وقت پورے ملک کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کسی مدرسے میں شیخ الحدیث کا انتقال ہو جائے تو آگے کوئی شیخ الحدیث ہے ہی نہیں۔ پورے ملک کی صورتحال یہ ہو گئی، جس مدرسے میں بھی شیخ الحدیث کا انتقال ہوگا آگے کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے۔ پھر محتمم جس نے زندگی بھر ایک حرف نہیں پڑھایا، اگاؤ تکیہ اور اگال دان لے کر بخاری پڑھانے بیٹھ جائے، اور طلبہ بڑے شوق سے پڑھیں گے، جنہیں زندگی میں ایک حرف نہیں پڑھایا، اگاؤ تکیہ رکھ کر اگال دان لے کر بیٹھ گئے۔ یہ صورتحال ہو گئی، اور بنگلہ دیش کی صورتحال تو اس سے بری ہے۔ آج فارغ ہو کر گئے، 3 سال کے بعد آیا، ارے کیا کر رہا؟ پڑھا رہا، کہاں پڑھا رہا؟ کہاں لے کیا پڑھا رہا؟ ترمذی پڑھا رہا، بخاری پڑھا رہا، ابھی تو پوری داڑھی بھی نہیں نکلی، ترمذی پڑھا رہا، بخاری پڑھا رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ ملک میں کوئی آدمی نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو 50 سال پڑھا تھا تب اس کو ترمذی ملتی، تب اس کو بخاری ملتی، 50 سال پڑھانے کے بعد۔ یہ تو یہاں سے گھر پہنچا اور فوراً بخاری اور ترمذی، اس کا مطلب کہ ملک میں کوئی آدمی ہی نہیں رہا۔ جو لوگ لگتے ہیں وہ چند دن پڑھاتے ہیں، اس کے وہ بھی معیشت کے طور پر، پھر اس کے بعد ہٹ کر کے اپنا کوئی دھندا کرتے ہیں، تو پھر جو نیا فارغ ہو کر جاتا ہے اسی کو بخاری پکڑاتے ہیں، ترمذی پکڑاتے ہیں۔ یہ صورتحال بنگلہ دیش کی ہو گئی ہے، جو آتا ہے وہ یہاں سے جاتے ہی فوراً بخاری اور ترمذی پڑھاتا ہے، حالانکہ وہاں اتنے علماء ہیں کہ 50 سال کے بعد اس کا ترمذی پڑھانے کا نمبر لگے گا، اس کا پہلے ہی دن ترمذی پڑھانے کا نمبر لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی آدمی ہی نہیں رہا۔ ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے، وہاں کا بھی یہی حال ہے۔ پاکستان کا حال مجھے نہیں معلوم، کیونکہ پاکستان کے احوال سے ہم بے خبر ہیں، بنگلہ دیش کے احوال سے تو ہم باخبر ہیں۔ تو بنگلہ دیش کا حال بھی یہی ہو گیا ہے، ہمارے ملک کا حال بھی یہی ہو گیا۔
قال ابن عباس کونوا ربانیین، حضرت نے اس کی کیا تفسیر فرمائی؟ حکماء، علماء، فقہاء. معلوم نہیں حضرت نے یہ 3 لفظ کس ترتیب سے فرمائے تھے، مجھے نہیں معلوم، میں نے ان کو مرتب کیا ہے. علماء، فقہاء، حکماء، یہ میں نے مرتب کیا ہے. خود ابن عباس نے یہ 3 لفظ کس ترتیب سے فرمائے تھے مجھے نہیں معلوم. رہے راوی تو راوی تو روایت بھی معنی کرتے ہیں اور بے سمجھے بھی روایتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب روایتیں ہوتی تھی تو ہر راوی کوئی اعلیٰ درجے کا عالم نہیں ہوتا تھا. محدث تو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے لیکن فقیہ نہیں ہوتا تھا. بس روایت بالمعنی میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہی ترتیب رکھی. اس لیے میں نے ترتیب قائم کی ہے علماء، فقہاء، حکماء. بہرحال اس سے علم کی اہمیت نکلی. یہ تو میں نے تفسیر کی. ربانی بنو یعنی علماء بنو، پھر فقہاء بنو، پھر حکماء بنو. ابن عباس کے علاوہ کسی اور نے ربانی بنو اس کی تفسیر دوسری کی. وہ تفسیر یہ کی ہے کہ طالب علموں کو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ، پھر جب ان کا مستوی لیول، ذہن کا لیول جب بلند ہو جائے تو پھر بڑی باتیں بتائیے. تو جو استاد اس ترتیب سے پڑھاتا ہے وہ ربانی ہے کہ طلباء کو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، پھر جب ان کا ذہنی مستوی بلند ہو جاتا ہے تو پھر بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے. یہ یقالو کہہ کر حضرت امام بخاری یہ کسی اور کی تفسیر ہے اس کو نقل کر رہا ہے کہ ابن عباس نے تو یہ تفسیر کی. دوسروں نے ربانی بنو اس کی تفسیر یہ کی کہ پڑھاؤ تو پہلے طلباء کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ پھر بڑی بتاؤ. اگر پہلے سے بڑی بتاؤ گے تو ضائع جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ بچے ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، تمہاری باتیں ضائع ہو جائیں گی. خنزیر کو سونے اور موتیوں کا ہار پہنایا، کیا فائدہ ہوا؟ تو مقلد الخنازیر بالذهب واللؤلؤ. جب طلباء سمجھنے کے اس کا ان کے ذہنی معیار ہی نہیں ہے تو بڑی بڑی باتیں بتانا ہے تو اپنی باتوں کو ضائع کرنا. چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی، طلباء کا معیار بڑھ گیا، اب بھی بڑی باتیں نہیں بتاتے. تو کیا جبرائیل آئیں گے بڑی باتیں بتانا؟ ارے بڑی باتیں تو تجھے ہی بتانی ہے. وہ تیرے بعد کہاں پڑھنے جائیں گے؟ یہاں سے تو فارغ ہو کر گھر چلے جائیں گے، بیت الخلا سے فارغ ہو کر گھر چلے جائیں گے. تو بڑی باتیں بھی تجھے ہی بتانی ہے. آج کل یہ بھی ایک مصیبت آئی ہے، تمام مدارس میں نحو و میر میں بھی اسی طرح سے تقریر ہوتی جیسے قافیہ میں اور شعر جامی میں، اور قدوری میں بھی اسی طرح سے تقریر ہوتی جیسے ہدایہ خدن میں، اور مشکات الآثار میں اسی طرح سے تقریر ہوتی جیسے دورے میں. نتیجے میں سب ضائع، سب پڑھانا ضائع، کوئی حاصل نہیں. جس درجے کے بچے ان کا جو ذہنی معیار ہے اس معیار کے اعتبار سے باتیں بتاؤ تو وہ اس کو یاد کر رکھیں گے. اس سے بڑی باتیں بتاؤ تو بیکار ہے. مثال دوں میں، ہمارے یہاں مقامات حریری پڑھاتے ہیں تو مقامات حریری پڑھانے والا استاد بھی کاپی لکھ کر لاتا ہے، ہر لفظ کا ماضی، مضارع، مجرد، مزید، صلے، یہ وہ سب لکھواتا ہے. ارے بھائی جب تجھے یاد نہیں ہے تو تیرے طالب علموں کو کہاں سے یاد ہوگا؟ یہ سب تو خود کاپی لے کر کے پڑھانے آیا ہے، اس نے لکھوا تھا، اس کا مطلب تجھے یاد نہیں تو تیرے طالب علم کہاں سے اسے یاد کر سکے؟ تو بیکار ہے مقامات حریری پڑھانا. کیا فائدہ اس طرح پڑھانے؟ اتنا بتاؤ جو تجھے یاد ہے،
اور تیرا طالب علم بھی یاد کر سکے اتنی باتیں بتاؤ. یہ لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، اسم ہے تو جمع کیا ہے، جمع ہے تو مفرد کیا ہے. بس یہ لفظ کیا فعل ہے، کون سا فعل، کس بات سے، کیا معنی. بس اتنا ہی مدرس کو بھی یاد ہوتا ہے اور اتنا ہی طالب علم یاد رکھ سکتا ہے. اور اگر بہت کودے تو جو لفظ آیا ہے، اسم آیا ہے یا فعل آیا ہے، اسے کسی جملے میں استعمال کر کے بتا تو اس کو روشنی ملے گی. تو اس لفظ کو یہ معنی ہے، دیکھو اس جملے میں یہ معنی ہوئے، یہ فعل اس جملے میں آیا تو یہ معنی ہوئے. مقامات حریری پڑھانے والا ایک جملہ بنا نہیں سکتا. جو اسم آیا ہے اس کو کسی دوسرے جملے میں استعمال نہیں کر سکتا، جو فعل آیا ہے اس کو کسی دوسرے جملے میں استعمال نہیں کر سکتا. اس کے مقامات حریری پڑھانے سے طالب علم کو کیا فائدہ ہوگا. یہ صورتحال ہو گئی ہے بائے پڑھانے کی. لمبی لمبی تقریریں کرنا، کاپیاں لے کر آنا، یہ حاشیہ دیکھ کر دنیا بھر کی باتیں طلباء کو لکھوانا. پھر لکھوانے کیا ضرورت ہے؟ لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو یاد نہیں ہے، طالب علم بھی یاد نہیں کر سکتا. اتنی ہی باتیں بتاؤ جو اس کے معیار کے مطابق ہیں اور جس کو وہ بے تکلف یاد کر سکے اور اس کو فائدہ پہنچے. بیکار وقت ضائع کر رہا میں تمہارے پیچھے، تو حاصل تو ہونے کا نہیں. وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم لكي لا ينفروا. فرمایا روز روز مت پڑھاؤ، ہفتے میں 2-4 دن پڑھاؤ تاکہ طلباء بدک نہ جائیں. یہ کون سے طلباء ہیں؟ دنیا کے کاروباری طلباء ہیں. صحابہ ایسے ہی طلباء تھے، دنیا کے سارے دھندے وہی کرتے تھے. کھیتی وہ کرتے تھے، تجارت وہ کرتے تھے، جہاد وہ کرتے تھے، سب کام وہ کرتے تھے. ان کو حضور پڑھاتے بھی تھے. ان کے لیے یہ باب ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. تم تو پڑھنے ہی کے لیے پڑھے ہو اور تمہاری ہر ضرورت مدرسہ پوری کر رہا ہے. یہ جب سے مدرسوں نے ہر ضرورت پوری کرنی شروع کی ہے تب سے علم ختم، علم گیا. جب سے مدرسوں نے ہر ضرورت پوری کرنی شروع کی. پہلے طالب علم کوئی ضرورت پوری نہیں کرنے والا نہیں ہے. سبزی منڈی اٹھ گئی، منڈی میں جاتے تھے، جو پتے پڑے تھے وہ لا کر ابال کر کھاتے تھے تو پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے. اب تم مدرسہ ہر ضرورت پوری کر رہا ہے تو تم مٹر گشتی کرتے ہو، پڑھتے کہاں. ان کو تو اگر صبح سے شام تک گھیرے رہو تو کوئی حرج نہیں، ان کا اور کوئی دھندا ہی نہیں. بس یہ بات آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی مربی ہے، عام پبلک اس سے متعلق، وہ لوگوں کی تربیت کے لیے واعظ کہے، روز روز نہ کہے، گاہ بگاہ کہے، ہفتے میں 1-2 دن کہے، تاکہ لوگ بدک نہ جائیں. اگر روز روز تم ان کو واعظ کہو گے تو پھر لوگوں کو کہاں فرصت ہے، لوگ بدک جائیں گے، چلے جائیں گے. بہرحال یہ صحابہ جیسے حضور کے شاگرد تھے، ایسے شاگردوں کے لیے یہ باب ہے. آج کل جس طرح کے شاگرد آپ لوگ ہیں ان کے لیے یہ باب نہیں. ما کانا میں ما الذی کے معنی میں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخول، یہ فعل بنا ہے وہی لفظ جس کو تم جانتے ہو، خالن، مامو جان، یعنی ابا کا سالہ. مامو جان کس کو کہتے ہیں؟ ابا کے سالے کو کہتے ہیں.
یہ جو خالن ہے اس سے یہ فعل بنا ہے، یہ تخول یتخولو کے معنی ہیں ناگاہ کر کر کے نصیحت کرنا، روز نصیحت نہ کرنا، یہ تخول یتخولو کے معنی بنے ہیں، اور بنا ہے لفظ خالن سے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ سارے افعال اسما سے بنتے ہیں، افعال اسما سے بنتے ہیں، تو خالن اسم ہے، اس سے یہ فعل بنا ہے، اسی سے مجرد بنا خالہ یا خالت معنی گمان کرنا، اور مزید میں یہ تخولو کے معنی یہ ہو ابوا بدلنے سے معنی بدل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتے وقتے سے واعظ کہتے تھے، کان یتخولہم بالموعظہ، وقتے وقتے سے واعظ کہتے ہیں۔ حضور کا جو وعظ ہوتا تھا وہی درس ہے، وہی پڑھانا ہے۔ یتخولہم بالعلم والموعظۃ، علم اور موعظت ایک چیز، دونوں مترادف۔ کیوں؟ کئی لا ینفروا، تاکہ طالب علم بدک نہ جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود، حضرت ابن مسعود کوفہ کے معلم تھے، قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، بیت المال کے ذمہ دار بھی تھے، بہت سارے عہدے تھے حضرت۔ تو ہفتے میں ایک دن سبق پڑھاتے تھے، تو طلباء نے کہا، درخواست دی کہ حضرت کچھ اور زیادہ پڑھائیے۔ تو ابن مسعود نے یہ حدیث سنائی کہ میں زیادہ پڑھاتا مگر یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضور ہمیں روز روز واعظ نہیں کہتے تھے، وقتے وقتے سے کہتے، تو حضور کے طریقے پر میں بھی کرتا ہوں۔ میرے استاد تھے، دارالعلوم کے صدر المدرسین تھے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرور، ترمذی میں نے ان سے پڑھی ہے، مسلم شریف کا مقدمہ اور کتاب الایمان میں نے ان سے پڑھی ہے۔ ہفتے میں 2 دن پڑھاتے صرف، اور بہت پڑھا ہے، 3 دن، اس سے زیادہ ہفتے میں نہیں پڑھاتے۔ اور یہ تو جب حدیث شریف کی کتابیں ان کو ملی تب، ورنہ پہلے وہ جب علوم عقلیہ معقولات پڑھاتے تو ہفتے میں 1 دن پڑھاتے، ایک سبق بس پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ طالب علموں نے، اس زمانے میں پیشاور کے سرحد کے طالب علم آتے تھے، منطق کے بڑے دل دادا عاشق، حضرت علامہ کا سبق عجیب طرح کا ہوتا تھا۔ تو ان طلباء نے محتمم صاحب کو درخواست دی کہ حضرت علامہ ہفتے میں 1 سبق پڑھاتے ہیں، آپ ان سے فرمائیں وہ ہمیں کچھ زیادہ پڑھائیں۔ یہ درخواست دی تو محتمم صاحب نے جواب دیا، مولوی صاحب علامہ تمہارے لیے نہیں، علامہ تو اساتذہ کے لیے، تمہیں ہفتے میں 1 دن پڑھاتے اسی کو بنی ہو، سمجھو، علامہ تمہارے لیے نہیں ہے، علامہ تو اساتذہ کے لیے۔ اساتذہ کو کسی استاد کو کوئی اشکال پیش آئے یا کوئی کتاب سمجھنی ہے دوڑ کر کے پہنچاتا ہے حضرت سے۔ حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب، مولانا اصغر بلال اصغر کے دادا، پڑھاتے تھے، اور اس میں طالب علم ہوتے تھے بڑے بڑے ذہین، تو اعتراض کرتے تھے اور پکڑتے تھے تو فوراً مرسا رکو، تو کتاب بغل میں دبائی اور یہ گئے وہ گئے، علامہ کے پاس گئے اور جا کر کے حضرت یہ سبق میں پڑھا رہا ہوں، یہ طالب علم اعتراض کر رہے ہیں، حضرت جواب دیتے ہیں۔ وہ آتے آ کر بیٹھ کر کے پھر وہی جواب طلبا کو ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی طالب علم آگے بولا تو فرماتے تھے، مول صاحب خدا کی قسم مولوی ابراہیم سے پوچھ کر آیا ہوں۔ تو محتمم نے جواب دیا کہ علامہ تمہارے لیے نہیں ہے،
علامہ تو اساتذہ کے لیے، وہ تمہیں ایک دن پڑھا دیتے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، غنیمت سمجھو۔ ایسے استاد کرسی ہوتے تھے پہلے، کرسی پر بیٹھے ہیں، چیئرمین ہیں، کوئی کتاب پڑھانی نہیں ہے، اور سارے مدرسے کے سارے اساتذہ کو جس سے کوئی مسئلہ حل کرنا ہو جاؤ استاد کرسی کے پاس۔ اب کسی مدرسے میں کوئی استاد کرسی رہا، کسی مدرسے میں کوئی ایسا استاد جو ہر فن کو ماہر ہے اور جو استاد جو بات سمجھنا چاہے وہ سمجھائے، ایسا کوئی استاد کسی مدرسے میں ہے ہی نہیں۔ اب سب ناتجربہ کار مدرس ہیں، سمجھ میں آیا تو بھی پڑھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور پہلے ہر مدرسے میں استاد کرسی ہوتا تھا، اس سے کوئی سبق متعلق نہیں ہے، مگر سارے مدرسے کے اساتذہ جس کو جو بات سمجھنے ہو جاؤ استاد کرسی کی بات۔ تو حضرت علامہ کو جواب محترم نے جواب دیا کہ یہ تو ہمارے استاد کرسی ہیں، اساتذہ کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہیں ایک سبق پڑھاتے ہیں اس کو غنیمت سمجھو۔ تو حضرت ابن مسعود نے یہ جواب دیا کہ حضور جس طرح سے ہمیں واعظ کہتے تھے میں اسی طرح سے کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھاؤں گا۔ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام کا مطلب ہے کئی دن ناگا کر کے حضور واعظ کہتے تھے۔ کراہت الصامت علینا، الصامت مانے رنجیدہ ہونا، ہماری رنجیدگی کا خیال کر کے، ناپسند کرتے ہوئے، ہماری رنجیدگی کو ناپسند کرتے ہوئے حضور کئی دن کے بعد واعظ کہتے ہیں۔ میں بھی اسی طرح پڑھاتا ہوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضور صحابہ کو جن کو سرکاری کاموں کے لیے بھیجتے تھے، اس زمانے میں جو سرکاری کاموں کے لیے جاتے تھے یہی معلم بھی ہوتے تھے، دین سکھلاتے بھی یہی تھے۔ آج کل جیسے الگ الگ ہو گیا، حکومت کے عہدے داران الگ ہیں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے الگ ہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ جن کو حضور سرکاری کاموں کے لیے بھیجتے تھے، ظاہر ہے وہ وہاں دین پڑھیں گے پڑھائیں گے، تو ان سب کو ایک ہدایت دیتے تھے، یسروا ولا تعسروا، یہ حکم ہے کیونکہ سرکاری کاموں کے لیے گئے ہیں، تو سرکاری جو عہدیدار ہے اس حیثیت سے یہ ہدایت ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنا ہے، لوگوں کے لیے تنگی نہ کرنا۔ یسروا ولا تعسروا، اس کا مظاہرہ لندن میں اور امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو سرکاری آفیسران، پولیس سب سے پہلے آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا، حل نہیں ہوگا تو کہے گا سوری، تاکہ سب سے پہلے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور مسلمانوں کے ملکوں میں چلے جاؤ، سعودیہ میں جاؤ، شام میں جاؤ، پاکستان میں جاؤ، بنگلہ دیش میں جاؤ، سرکاری ملازمین نہایت بدتمیز، پہلے تو دیش کے نیچے کچھ لاؤ اور مسئلے کو بگاڑیں گے تاکہ انہیں رشوت ملے۔ حضور نے اپنی امت کو کیا ہدایت دی تھی، کافروں نے اس کو اپنا لیا اور مسلمان اسے بھول گئے۔ مسلمانوں کے کسی ملک میں جاؤ، سرکاری ذمہ دار چاہے پولیس ہو چاہے دوسرے ہو، مسئلہ حل نہیں کریں، بگاڑیں گے تاکہ انہیں رشوت ملے۔
رشوت دو کہ تب حل کریں. اور یورپ اور امریکہ میں کوئی مسئلہ، پولیس ہو، ایئرپورٹ پر کوئی آفیسر ہو، آپ کا مسئلہ سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے تو پھر کہے گا سوری آپ کی بات، آپ کا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا. تو سرکاری جو عہدیداران کام پر جو لوگ جاتے تھے ان کو یہ حکم تھا یسروا ولا تعسروا، پبلک کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، دشواری کا معاملہ مت کرنا. یا پھر یہ لوگ جو جائیں گے سرکاری کام پر تو ملک میں اکثریت تو غیر مسلموں کی ہے، ان کو اسلام کی دعوت بھی دیں گے. یہ داعی بھی تب مبلغ بھی یہی ہیں. اس تعلق سے حضور حکمت دیتے تھے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سنائیو، بچکائیو مت. یہ بچکائیو مت یہاں سے بات نکالا. روز روز پڑھاؤ گے تو طلبہ بھی تک جائیں گے، اس لیے روز روز مت پڑھاؤ. باقی جو اصل ارشاد ہے وہ تو یہ جو سرکاری کاموں کے لیے گئے ہیں وہ ملک میں جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. دعوت دیں گے تو خوشخبری سنائیں یا اللہ کے عذاب سے ڈرائیں؟ ارے اللہ کے عذاب سے بعد میں ڈراؤ، ابھی تو اسلام قبول کرنے پر خوشخبریاں سناؤ تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. پھر عمل نہ کریں تو پھر سنائیے سب. اور اگر شروع میں سنا تو ضمن سناؤ، اصل تو خوشخبریاں سناؤ، اسلام قبول کرو، تمہارے مزے آ جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں. پبلک کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا؟ یسروا ولا تعسروا، اور دین اسلام کی طرف دعوت کیسے دینی؟ بشروا پہلے، ولا تنفروا، اگر ڈراوا ہی ڈراوا سناؤ گے تو لوگ بدک جائیں گے، اسلام میں نہیں آئیں گے. اور اس میں سے باب نکالنا ہے، ولا تنفروا میں سے باب نکالنا ہے. باب میں لفظ آیا تھا کئی لا ینفروا، باب کا یہ جز یہاں سے ثابت ہو. قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومۃ. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ اگر معمول کے خلاف سبق پڑھاؤ تو پہلے سے اعلان کرو تاکہ کوئی طالب علم بے خبری میں سبق سے غیر حاضر نہ رہ جائے. اسی لیے میں اچانک غیر وقت میں سبق نہیں پڑھا، 24 گھنٹے پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے اعلان کر رکھا ہے تو غیر وقت میں پڑھاؤں گا. دو اعلان سنو. ایک تو بدھ کے دن دارالحکامہ کا گشت ہوگا مگر اپنا سبق ہو. یہ کیوں اعلان کرنا تاکہ بے خبری میں کوئی طالب علم رہ نہ جائے کہ آج گشت ہے، آج سبق نہیں ہوگا. ایسا نہیں، کیونکہ ہمارا سبق تو سارے گشتوں کے بعد ہوتا ہے. جب دنیا بھر کے گشت ہو جائیں اس کے بعد ہمارا سبق شروع ہو. لہذا بدھ کے دن بھی سبق ہوگا. دوسرا اعلان، جمعرات کو سبق نہیں پڑھاؤں گا. تو ترجمان جس کو پڑھانا ہو اس سے کہہ دے وہ پڑھائے گا. میں بدھ کے دن پڑھا کر کے حیدرآباد جاؤں گا اور جمعہ کی شام تک آ جاؤں گا. باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومۃ، یعنی پڑھانے کے ایام معلوم ہونے چاہیے کہ فلاں فلاں دن سبق ہو تاکہ کوئی غیر حاضر نہ ہو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور بن ابي وائل قال كان عبد الله، یہ وہی حدیث ہے. ابن مسعود روز روز نہیں پڑھاتے تھے، ہر جمعرات کو پڑھاتے تھے. تم لوگ جمعرات کو چھٹیاں مناتے، وہ جمعرات کو پڑھاتے. كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما سن أن إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، میں تمہیں رنجیدہ کر دوں، اس سے یہ مجھے پسند نہیں.
وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اس بات میں یہ ہے کہ پڑھنے کا منتہا کیا ہے، کہاں تک پڑھنا چاہیے. میں نے بتایا تھا کہ حکمت کا درجہ تو واضح ہے، وہ تو کسب سے حاصل نہیں ہوتا، مگر یہ دو درجے علماء فقہاء یہ کسبی، لہذا جب تک مسائل جان لیے نہیں اتنا کافی نہیں. جتنا تو گاؤں میں حاجی صاحب ہیں وہ بھی جانتے ہیں. ایک گاؤں میں جاہل حاجی صاحب ہیں، وہ مولویوں سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں. پھر اگر تم نے بھی مسئلے جان لیے تو کیا فائدہ ہو، وہ گاؤں کے حاجی صاحب تم سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں. تمہارے پڑھنے کا منتہا ہے فقیہ بننا، یعنی مسائل کے دلائل جان جانا، وہاں تک پڑھنا. اس سلسلے کی جو آیت آئی ہے اس میں یہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ معلوم یہ ہے آخری مرحلہ یہاں تک پڑھنا ہے. اس باب کا بھی یہ حل ہے. باب من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. وبه قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہ حدیث اہم ہے اور اس میں ایک خاص جملہ ہے، اسے ڈھونڈو گے بخاری میں تو نہیں ملے گا. یہ جو ہمارے دارالعلوم والوں نے مونو بنایا ہے، مونو انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ حدیث اس کو ڈھونڈو گے تو ملے گی نہیں بخاری میں. حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ کو آخرت میں خیر منظور ہوتی. یہاں لوگوں نے قصہ لکھا ہے. امام محمد علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ رہا؟ تو امام محمد نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. کیا ہوا؟ تو امام محمد نے کہا فرشتوں نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی موت کے بعد. تو اللہ نے مجھ سے کہا محمد اگر مجھے تیرے ساتھ خیر منظور نہ ہوتی تو میں اپنا علم تیرے اندر نہ رکھتا. فرشتوں سے کہا لے جاؤ اسے جنت میں. یہ کہا کہ میں نے اپنا علم جو تیرے اندر رکھا ہے اور اسی لیے رکھا ہے کہ مجھے تیرے ساتھ خیر منظور. اس سے معلوم ہوا کہ خیر سے مراد ہے آخرت کی خیر، دنیا کی خیر نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بڑا مولوی بڑے پیٹ والا ہو، کوئی ضروری نہیں بڑے پیٹ والا ہو. انتہائی غریب بھی ہو سکتا ہے. خیریت آخرت کی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس کے بعد حضور نے ایک دوسری بات فرمائی ہے، دیکھو استاد کے بس میں کچھ نہیں ہے. اگر استاد کے بس میں ہوتا تو وہ علم گھونٹ کر سب کو پلا دیتا. لو بھی لو. استاد کے بس میں کچھ نہیں. استاد کا کام پڑھانا، علم دینے والے اللہ ہے. فرمایا میں علم بانٹتا ہوں، علم دیتے اللہ ہے. استاد علم بانٹتا ہے، علم دیتے اللہ ہے. بس کوئی طالب علم یہ سمجھے کہ میرا استاد مجھے علم گھونٹ کر پلا دے گا، کوئی استاد نہیں پلا دے. اللہ علم دیتے ہیں، لہذا اللہ سے لو لگاؤ، علم وہاں سے ملے گا.
استاد سے تو پڑھو مگر استاد علم نہیں دے گا. اللہ سے لو لگاؤ، علم اللہ کے یہاں سے ملے گا. یہ اس جملے کا مطلب ہے. وَإِنَّمَا نَقَاسٍ وَاللَّهُ يُعْطِي. اس کے بعد ایک تیسرا مضمون حضور نے فرمایا دیکھو، پڑھو، ڈھنگ سے دین کو سمجھو، فقیہ بنو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ علم دیں گے. اور اگر تم اللہ کے دین کے کام میں نہیں لگو گے تو اللہ کے دین کا کام تمہارے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے. اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے کہ تم دین کے کام میں لگو گے تو دین کا کام چلے گا، ورنہ دین کا کام ٹھپ ہو جائے گا. تمہارے اوپر کوئی محتاج نہیں. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ ہم دین میں لگیں گے تو دین کی گاڑی چلے گی ورنہ دین کی گاڑی ٹھپ ہو جائے گی. اس خوش فہمی میں مت رہو. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ منت مینا کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. بادشاہ نے ٹانگیں دبانے کا موقع دیا ہے تو تم بادشاہ پر احسان مت رکھو کہ ہم آپ کی ٹانگیں دبا رہے ہیں. منت شناخت عزو کہ وہ خدمت برداشت کر. بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ٹانگیں دبانے کا موقع دیا. اگر کسی کو دین کا کام کرنے کا موقع ملا ہے تو اللہ کا احسان سمجھو کہ اللہ نے تمہیں قبول کیا. ابن ماجہ میں روایت ہے، ان اللہ تعالی یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ. جیسے آدمی چمن لگاتا ہے، آم کا باغ لگاتا ہے، امرود کا باغ لگاتا ہے، کھجور کا باغ لگاتا ہے، تو نرسری میں سے پودے لاتا ہے خرید کر اور وہ لگاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے چمن کو آباد کرتے ہیں. ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا. بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے بھی نرسری سے پودے لا کر کے اللہ پودے لگاتے ہیں. یستعملہم فی طاعتہ. اللہ ان پودوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں. بس اگر کسی کو دین کی خدمت کا موقع ملا ہے تو اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں قبول کی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ دین اسلام قیامت تک آباد رہے گا. کوئی کتنی مخالفت کرے اس کی، اس کا باغ بیکار نہیں کر سکتا. دین قائم رہے گا. دین کے قائم رہنے کی دو صورتیں. ایک دین کے قائم رہنے کی صورت ہے دین اسلام کی برتری علمی. یہ ذمہ داری ہے علماء کی. اور دین اسلام کی برتری عملی، یہ ذمہ داری حکام کی، گورنمنٹوں کی، حکومتوں کی ذمہ داری. علماء کو امریکہ نہیں خرید سکا. بڑی کوشش کر رہا کہ دنیا میں جو سب دارالعلوم بند ہو جائے، اور اس کے بس کا کچھ نہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں اسلام کی علمی برتری اپنی جگہ پر ہے. کوئی مذہب اسلام کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا. اسلام کی برتری علمی ان کے ذمے، اور اسلام کی برتری عملی یہ حکومتوں کے ذمے ہے. اور حکومتوں کو امریکہ نے اور یورپ نے خرید لیا، اور تمام حکومتوں پر بٹھا دیا. اپنے یہاں سے پڑھا کر ان کو بھیجا، ان کو بٹھا دیا. تمام مسلمان حکومتوں میں جتنے سربراہ ہیں وہ دشمنوں کے لٹو ہیں. دشمن جس طرح چاہتا اس طرح سے گھومتے ہیں. اس کی وجہ سے اسلام کی عملی برتری دنیا میں نہیں رہی. کیوں؟ جن کے ذمے تھی یہ بات
وہ دشمنوں نے ان کو خرید لیا، اپنے یہاں پڑھا کر کے ان کو بھیجا، اپنا لٹو بنا کر بھیجا، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح یہ ناچتے ہیں۔ تو اسلام کی عملی برتری کہاں سے ہو؟ آج جو اسلام کی عملی برتری نہیں ہے اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ علمی برتری علماء سے متعلق، عملی برتری حکومتوں سے متعلق۔ اور آج بھی پوری دنیا میں دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ دارالعلوم نہ رہے۔ ہماری انڈیا گورنمنٹ دنیا کے کسی ملک کو دیوبند میں پڑھنے کے لیے ویزا نہیں دیتی۔ علی گڑھ میں پڑھنا ہے جتنے ویزے چاہے لے لو، دیوبند میں پڑھنے کے لیے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب مولوی ختم ہو جائے یا دارالعلوم ختم ہو جائے، مگر اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے؟ آج بھی دنیا میں اسلام کی علمی برتری برقرار ہے، کوئی مذہب اسلام کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ اور رہی عملی برتری، وہ متعلق تھی حکومتوں کے ساتھ۔ حکومتوں کو خرید لیا انہوں نے، اپنے پڑھائے ہوئے بٹھا دیے، وہ لٹو ان کے ہو گئے، وہ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ لٹو گھومتا ہے۔ نتیجے میں اسلام کی 45 حکومتیں ہیں دنیا میں، مسلمانوں کی 45 حکومتیں ہیں، مگر تن کے جتنی بھی حیثیت نہیں، تن کے جیسی بھی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ پھونک مارو تو سب اڑ جائیں گے۔ ان کی عملی برتری کیوں نہیں رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ، جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا یہ تقسیم نہیں تھی، علماء الگ حکومتیں الگ، یہ تقسیم نہیں تھی۔ جیسے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ حضور کے زمانے میں علماء اور حکام ایک ہی تھے، وہی مراد ہے۔ بعد میں علماء الگ ہو گئے، حکام الگ ہو گئے، تب اولی الامر کا مصداق کون؟ یہ جھگڑا کھڑا ہو، یہ جھگڑا بعد میں کھڑا ہوا جب علماء الگ ہو گئے اور حکام الگ ہو گئے۔ حضور کے زمانے میں تو علماء حکام ایک تھے، وہی اولی الامر کا مصداق۔ اسی طرح کی یہ تقسیم ہو گئی۔ دین کو سربلند رکھنے کے لیے محنتیں علماء کی بھی چاہیے، حکام کی بھی چاہیے۔ علماء کی محنت اپنی جگہ پر ہیں، حکام کی محنتیں نہیں ہیں۔ وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت صحیح دین کو پکڑے رہے گی۔ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، صحیح دین پر برقرار رہے گی امت۔ لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، امر اللہ سے مراد ہے اللہ کا فیصلہ، قیامت کو ہو، اور کوئی ضروری نہیں قیامت کہنا، اللہ کا فیصلہ، کیونکہ قیامت سے تو بہت پہلے دنیا کا حال ابتر ہو جائے گا۔ اس لیے امر اللہ کو عام رکھو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا دین اسلام برقرار رہے گا، لوگ دین اسلام پر برقرار رہیں گے، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر دین اسلام بھی ختم ہو جائے گا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا، تب قیامت قائم ہوگی۔ باب الفہم فی العلم میں اس باب میں یہ مسئلہ ہے کہ پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، پڑھے ہوئے کو سمجھو بھی۔ کہتے ہیں یکمن علم را دہمن عقل وائد، ایک من علم کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل جائے۔ سمجھو اللہ نے ہر ایک کو عقل و فہم دی، یہ دو چیزیں الگ الگ، عقل و فہم۔ عقل نہیں ہے پاگل، غیر عقل پاگل ہے، مجنون ہے، اور فہم نہیں ہے تو بدھو ہے، پاگل نہیں ہے، بدھو ہے۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ عقل و فہم میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، چاہے ان میں قریبی تعلق ہو لیکن ہیں الگ الگ۔ بے عقل مجنون کہلاتا ہے،
اور بے فہم بدھو کہلاتا ہے. بس اللہ نے جب دو نعمتیں دی عقل و فہم، تو پڑھنا تو عقل سے ہوتا ہے، پاگل کیا پڑھے گا، لیکن پڑھنے کے بعد میں پھر سمجھ بوجھ سے سمجھو اس پڑھے ہوئے کو. پڑھے ہوئے کو کیا سمجھنا ہے؟ پڑھے ہوئے کو سمجھنا ہے اس میں غور کرنا ہے. کوئی اشکال رہے تو استاد سے اس کو حل کرنا ہے، کیونکہ اگر تمہیں آج اشکال رہ گیا تو کل وہ اشکال کون حل کرے گا؟ آج تو تمہارا استاد ہے اشکال حل کرے گا، کل کون کرے گا؟ لیکن اگر طالب علم نے پڑھا تو صحیح، لیکن پڑھ کر سوچا ہی نہیں، تو جب کل عملی زندگی میں قدم رکھا اور جب سوچا تو اب اشکال ہو، اب کس سے حل کرے؟ ارے طالب علم یہ سوچتا تاکہ جو اشکال تجھے ہوتا وہ تیرا استاد حل کر دے. بہرحال باپ نے بتلایا تو حضرت فرماتا ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ فہم سمجھنا بھی ضروری ہے. وہی حدیث لا رہے ہیں. حضور نے پوچھا تھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جو مسلمان کی مثال ہے؟ تو حضرت ابن عمر کی سمجھ میں آ گیا تو یہ فہم، حضرت ابن عمر کی جو سمجھ میں آئے یہ فہم. باب الفہم فی العلم وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد. دیکھو میرے عزیزو، تم بہت پریشان کرتے ہو. اگر تمہارے لیے آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے تو سب مل کر مشورہ کر کے مجھے بتاؤ. میں 5 منٹ بعد آؤں گا، میں 10 منٹ بعد آؤں گا، میں 15 منٹ بعد آؤں گا، اور جتنا دیر سے آؤں گا وہ 12:30 سے آگے بڑھا لوں گا. تم اپنا سوچ کر بتاؤ. اگر تمہیں آدھا گھنٹہ کافی نہ معلوم ہوتا میرا کوئی نقصان نہیں، میں تو جتنا دیر سے آؤں گا اتنا 12:30 سے آگے بڑھا لوں گا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن ابن ابي نجيح عن مجاهد. مجاہد کہتے ہیں یہ ابن عمر کے خاص شاگرد ہیں. میں مدینہ سے مکہ تک ساتھ میں رہا. حضرت ابن عمر نے کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کی، یعنی گونگے بنے رہے نہیں، باتیں بیان کرتے تھے مگر اپنی طرف سے، حضور کی طرف منسوب کر کے نہیں بیان کرتے. صحابہ سب باتیں کہتے تھے مگر گویا وہ ان کی اپنی بات ہے. حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے، پکی بات ہو تو ہی نسبت کرتے. اب مکے سے مدینہ تک 10 دن جانے کے، 10 دن آنے کے، 20 دن میں کچھ بولے ہی نہیں ابن عمر. نہیں، طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں مگر وہ اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہے ہیں، حضور کی طرف منسوب کر کے صرف یہ ایک حدیث بیان ہے. قال صحبت ابن عمر الى المدینة فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم توفي بجمار فقال ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا هي أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. یہ جو ان کی سمجھ میں آ گیا یہی فہم ہے، دوسروں کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ عدم فہم ہے. بہرحال علم کو جو پڑھا ہے اسے سوچنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اساتذہ کے پڑھانے سے تو کسی کو علم آتا ہی نہیں. کانوں کا میل نکال کر سن لو، پڑھانے سے کبھی علم نہیں آئے گا. چاہے عمر نوح پڑھاتے رہو، پڑھانے سے علم نہیں آئے گا. علم آئے گا پڑھنے سے. پڑھانے کے ساتھ پڑھو تو علم آئے گا. اور اساتذہ کے پڑھنے میں 3 چیزیں ہیں. جو کتاب تم پڑھا رہے ہو وہ کتاب جس فن میں ہے اس پورے فن کا مطالعہ کرو. قدوری پڑھا رہے ہو تو شامی
بدائے ثنائے تک، نیچے بہتی زیور تعلیم الاسلام تک، مالا بدہ منہ تک، سب کا مطالعہ کرو، شروع سے آخر تک نہیں۔ باب خیار العیب پڑھا رہے ہیں، یہ باب خیار العیب، یہ باب اوپر سب کتابوں میں اور نیچے سب کتابوں میں، دیکھو شروع سے آخر تک دیکھنا مقصد مراد نہیں، جو باب پڑھا رہے ہو وہ باب اوپر کی سب کتابوں میں نیچے کی سب کتابوں میں پڑھاؤ۔ تو فن دیکھنا، کتاب اور اس کے متعلقات دیکھ کر نہ پڑھانا، فن دیکھ کر پڑھانا، یہ اساتذہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھانے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اردو شرح دیکھ لی، باب خیار العیب حل ہو گیا حل، ساری اوپر تک دیکھو نیچے تک دیکھو، پھر جب ساری پورا فن دیکھے گا تو کارآمد بھی باتیں ملیں گی، ان کی تجمی کرو، اکٹھا کرو، اپنی کاپی میں لکھو یا کتاب کے اندر ورق رکھ کر کے وہ قیمتی باتیں وہاں نقل کرو، پوری نقل کرو، خلاصہ نقل کرو، عربی میں نقل کرو، اردو میں نقل کرو، تجمی اکٹھا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری مثال ہوگی لنگور جیسی۔ لنگور کہتے ہیں وہ لمبی جو دم والا ہے، اس کا نام ہے لنگور، لوگ اسے بندر کہتے ہیں، وہ بندر نہیں، وہ لنگور ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بلیوں جیسے، بلیوں سے بڑے، یہ بندر، تو بندر نہیں، لنگور۔ یہ لنگور مکئی کے کھیت میں گھسا، ایک بھٹا شاندار نظر آیا، توڑا تو بغل میں دبایا، آگے بڑھا، ارے بہت بھٹا اچھا نظر آیا، پھر توڑا اور بغل میں دبایا، پھر آگے بڑھا، اس کنارے سے اس کنارے تک جاتے جاتے 10 بھٹے توڑ لیا بہترین، ادھر باہر نکلا تو بغل میں ایک بھٹا بھی نہیں۔ تو یہ لنگور جیسی تمہاری مثال ہو جائے، کیونکہ جو تم نے پورا فن پڑھا ہے وہ پڑھی ہوئی باتیں تھوڑی یاد رہیں گی کہ کہاں ہے، بھائی اتنا اجمال سے رہے گا کہ ایک بات بڑی قیمتی پڑھی تھی، کہاں پڑھی تھی یاد نہیں۔ لہٰذا فن پڑھنے کے ساتھ تجمی کرو، جہاں جہاں کارآمد بات ملے اسے کاپی میں اکٹھا کرو، کیونکہ ہر سال پورا فن نہیں پڑھا جاتا، اور یہ اکٹھا کر رکھی ہیں باتیں تو ہر سال اسی کو دیکھ لینا ہے، تو گویا پورا فن پڑھ لی۔ تو اساتذہ کے پڑھنے میں یہ چیز ہے، یہ اگر تجمی کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے، اور اگر نہیں تجمی کرتا ہے تو لنگور ہے، شاندار شاندار بھٹے توڑتا ہے اور بغل میں ایک بھی نہیں رہتا۔ اور تیسری چیز ہے استنتاج، جو تم نے پورا فن پڑھا ہے اس میں جو باتیں تمہارے سامنے آئی ہیں ان میں غور و فکر کر کے نئے نتیجے نکالو۔ یہ جو تمام علوم و فنون یہاں تک بڑھے ہیں یہ تو استنتاج کا نتیجہ ہے، گزشتہ لوگوں نے غور و فکر کیا تو علوم یہاں تک پہنچے، تم غور و فکر کرو، علوم کو آگے بڑھاؤ۔ اور اگر تم نے غور و فکر نہیں کیا تو تمہاری مثال کیا ہے؟ بڑا دکاندار ہے، گاہک کوئی نہیں، سب دکان مال سے بھری ہوئی ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، تم بڑے عالم ہو، بہت ساری باتیں ہوں، مگر تمہاری باتیں، تم نے کوئی نئی بات کو پیدا نہیں کی جس کو لوگ منتظر ہو تمہاری باتیں جاننا چاہیں۔ تو جو عالم فن پڑھتا ہے، تجمی بھی کر لیتا ہے اور پھر غور و فکر کر کے نئے نتیجے نہیں نکالتا، وہ بیکار ہے، وہ کسی کام کا۔ تو اساتذہ کے پڑھنے میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ اساتذہ اصل کا وہ پڑھا رہے ہیں مگر پڑھانے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس پڑھنے میں یہ 3 چیزیں چاہیے، پورا فن پڑھو، کارآمد باتیں اکٹھا کرو، ان میں غور و فکر کر کے نئے نئے نتیجے نکالو۔ یہ جو باب گیا
باب الفہم فی العلم، اس بات کا یہی مطلب کہ پڑھے ہوئے میں غور و فکر کر کے نتیجے نکالا. اور طالب علم کے پڑھنے میں 3 چیزیں ہیں. اگر وہ 3 چیزیں ہیں تو پڑھ رہا ہے، ورنہ مدرسے میں یا تو پڑھا ہے یا مدرسے میں پل رہا ہے روٹیاں کھا کر. ایسے بھی طلبہ ہیں جن کے پاس گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں کسی مدرسے میں داخل کرو، روٹیاں کھا کر پلے گا. ایسے بھی ہیں طلبہ، نہیں ہے ایسا نہیں. دارالعلوم میں چاہے نہ ہوں لیکن دوسرے مدارس میں ایسے طلبہ ہیں. 3 چیزیں کیا ہیں؟ مطالعہ کر کے پڑھو. میں نے کل بتلایا تھا کہ جو مطالعہ کر کے پڑھے گا وہ ذہین بنے، اس کا ذہن بڑھے گا. اور بغیر مطالعے کے پڑھے گا وہ غبی بنے گا، بدھو بنے گا. تو پہلی چیز طالب علم پڑھتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ مطالعہ کر کے پڑھتا ہے. کوئی سبب بغیر مطالعے کے نہیں پڑھتا. اب تم نظر ڈالو اپنے احوال پر، کتنے ہو تم میں سے جو مطالعہ کر کے پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب پڑھتے ہوتے تم کچھ نہیں ہو، جیسے میں پڑھے ہو. طالب علم کے پڑھنے میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مطالعہ کر کے پڑھے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سبق میں بیٹھے تو سبق سمجھ کر چھوڑے. نہ سمجھ میں آئے تو دوسرے وقت میں استاد کے پاس جائے. استاد سے حل نہ ہو سکے تو فوق کل ذی علم علیم، ادارے میں بڑے بڑے ہیں، کسی کے پاس جائے، پڑھا ہوا سبق سمجھ کر چھوڑے. جو سمجھتا نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا کوئی خوشی نہیں سمجھ میں آیا کوئی افسوس نہیں. ما ہیچ نہ داریم، غم پیش نہ داریم، ما دستار نہ داریم. ہمیں کیا غم ہے؟ کوئی غم نہیں ہے. ہمارے پاس پگڑی ہی نہیں ہے جو ہمیں آئینہ سامنے رکھ کر باندھنا پڑے کہ یوں باندھو. ما ہیچ نہ داریم، غم ہیچ نہ داریم، ما دستار نہ داریم، غم پیش نہ داریم. سمجھ میں آ گیا. ہماری بلا سے کیوں آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا تو ہمارے پاپوش سے اس کو کبھی بھی علم نہیں آ سکتا. وہ پڑھ ہی نہیں رہا. طالب علم کے پڑھنے میں یہ ہے کہ جو پڑھے اسے سمجھ کر چھوڑے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس خواندہ کو یاد کرے. وہ پڑھ رہا ہے، اور اگر خواندہ یاد نہیں کر رہا تو نہیں پڑھ رہا. آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھولنا. خواندہ یاد نہیں کرو گے تو بھول جاؤ گے. اور جو طالب علم خواندہ یاد نہیں کرتا اس کی مثال ہے، دیکھو میری طرف، ہاتھوں میں سوراخ کر کے پانی پی رہا ہے، وہ ڈال رہا ہے، وہ جتنا ڈالے گا نیچے گیا منہ تک نہیں پہنچے. تو جو خواندہ یاد نہیں کر رہا وہ ہاتھوں میں سوراخ کر کے پانی پی رہا. جو کچھ پڑھا وہ ایک ہفتے میں بھول گئے. پھر جب امتحان آئے گا تو اردو شرح لے کر کے تکرار کرانے پڑے، کیونکہ استاد نے جو کچھ پڑھا تھا وہ تو سب بھول گئے. اس لیے طالب علم کے پڑھنے میں تیسری چیز ہے خواندہ یاد کرنا. اس کے بغیر طالب علم ہے ہی نہیں.